بسم اللہ الرحمن الرحیم. سابقین کی باتیں اور حکایات اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہیں. یہ پروگرام پیشکش ہے پیٹرولیم کلب آف پاکستان کی اور اس کے لیے تکنیکی معاونت کر رہے ہیں طاہر عالم. آج ہم ملاقات کریں گے جناب پروفیسر شمیم شیخ سے. اس سے پہلے جو ہے اس میں ہم نے کافی سینئر پروفیسر سے ملاقات کی تھی. یاد ہوگا کہ اقبال محسن صاحب سے اور اس کے بعد حسن گوہر صاحب سے. یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے 65 میں MSc کر چکے تھے, یعنی بلکہ حسن گوہر صاحب نے 63 میں اور اقبال محسن صاحب 65 میں, جبکہ ہمارے شیخ صاحب جو ہے وہ 1974 یا 75 انہوں نے MSc کیا ہے اور یہ ہم سے صرف ایک سال سینئر تھے. عزت و احترام وہی ہونا چاہیے جو یعنی سارے اساتذہ کا تھا جو ہم نے اقبال محسن کے میں شو کیا تھا, لیکن یہ کہ شیخ صاحب ہمارے دوست بھی ہیں. اور ایک اور بڑی میں بات بتاؤں کہ جب میں جامعہ میں آیا تھا داخلہ تو پہلی بار میں ملاقات انہیں سے ہوئی تھی, شمیم شیخ صاحب سے ہوئی تھی. یہ مجھے جیولوجی ڈپارٹمنٹ لے کر کے آئے تھے, جمعیت کے اسٹال پر تھے, یہ ہم وہاں سے آئے تھے. تو اس کے علاوہ خاصا یعنی تعلق رہا ہے شیخ صاحب سے ذاتی نوعیت کا, بہت یعنی بہترین دوست کے طور پر. میں شعبے میں جمعیت کا ناظم تھا تو اس دوران بہت سے ایسے مراحل آتے تھے جس میں مشورے کی ضرورت پڑتی تھی. تو شیخ صاحب کا کمال یہ ہے, کہتے ہیں نا لوگ کہ حق بات کرو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ لوگ کہتے ہیں سچ بات کہنے والے کا لہجہ تلخ ہوتا ہے, لیکن شیخ صاحب کا کمال یہ ہے کہ مخلصانہ مشورہ بھی بہت ہی بیدرادرانہ انداز میں دیتے تھے. اور ان کے اخلاص کے بارے میں صرف میں کہتا ہوں کہ پیرزادہ قاسم کا ایک شعر ہے وہ میں پیش کروں, اس کے بعد انشاءاللہ گفتگو آغاز کریں گے. میرا تجزیہ شیخ صاحب کی شخصیت کے بارے میں کہ اپنے لیے نہ سوچنا, سب کے لیے ہی سوچنا, بس یہی عیب مجھ میں ہے اور میری شاعری میں بھی, کہ مسلسل یعنی کہ اخلاص کے ساتھ یعنی دوسروں کے لیے کام کرنا. کم از کم میرا تجربہ ان کے ساتھ یہ رہا کہ میں نے جب بھی ان سے مشورے کی درخواست کی مجھے ہمیشہ بہت ہی صائب مشورہ ملا, ایک ایسا مشورہ جس میں اخلاص تھا. شیخ صاحب بہت بہت شکریہ تشریف لائے. ذرا آپ یہ فرمائیے کہ شعبہ ارضیات میں آپ نے کب داخلہ لیا تھا اور کب فارغ التحصیل ہوئے؟ سن 72 دسمبر میں جامعہ میں داخلے ہو رہے تھے سیشن 72-73 کے لیے. تو میں ابھی اپنے چند دوستوں کے ساتھ جنہوں نے انٹر کیا تھا, میں نے بھی انٹر کیا تھا چند ماہ پہلے, تو ہم وہاں پہنچے اور کئی شعبوں میں فارم جمع کرا دیے, لیکن نمبر کم تھے, اس وجہ سے اس بات کا امکان تھا کہ صرف میتھمیٹکس میں داخلہ ملے گا اگر ملا تو, اور میتھمیٹکس سے ہم خوف کھاتے تھے بہت زیادہ. اس وجہ سے جب کہیں تذکرہ ہوا تو ہمارا سامنا ہوا, یعنی ملاقات ہوئی اسلامی جمعیت طلبہ کے کارکنان سے یا والنٹیئر سے. انہوں نے ہمیں مشورہ دیا کہ آپ جیولوجی میں داخلہ لے لیجئے. ہمیں نہیں پتا تھا کہ جیولوجی کیا چیز ہے, اور پھر بہرحال ہمیں بتایا گیا. اور اس وقت جامعہ بہت چھوٹی تھی, تقریباً 3000 کے قریب اسٹوڈنٹ تھے, آسان تھے معاملات بہت زیادہ. اگر چیئرمین کو آپ فارم بھر کے دے دیجیے اور چیئرمین سائن کر دے تو آپ کا داخلہ ہو گیا. بہرحال ہم جیولوجی میں آئے اور ہم نے پروفیسر ڈاکٹر میرے عظیم استاد پروفیسر ڈاکٹر محمد ولی اللہ صاحب چیئرمین تھے اس وقت, ان سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا فارم آپ میتھمیٹکس سے نکال کے یہاں لے آئیے, ہم آپ کو لے لیں گے, لیکن ایک شرط ہے کہ ہم بعد میں آپ کو جانے نہیں دیں گے, کیونکہ اکثر داخلہ لیتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں بعد میں. خیر الحمدللہ ہم نے ان کی توقع کو پورا کیا اور آج تک بھی جامعہ کراچی کے شعبہ ارضیات کے نام سے جانے جاتے ہیں. تو بہرحال 73 میں داخلہ لیا اسلامی جمعیت طلبہ کے مشورے پر, اور باقی ساری عمر آپ کے سامنے ہے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے, جب آپ پہلی بار, یہ میں اکثر علم سے پوچھتا ہوں, جب پہلی بار شعبے میں داخل ہوئے امیدوار کیسے, داخلے کے امیدوار کیسے سے, اس وقت کی یادگار ملاقات, کوئی گفتگو, کوئی مشاہدہ, خوشگوار یا نہ خوشگوار دونوں کا ذکر ہو جائے گا؟ ایک چیز تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں ایڈمنسٹریشن بلڈنگ کے پیچھے کھڑا ہوا تھا اور اس طرح سے ایڈمنسٹریشن بلڈنگ کو دیکھ رہا تھا جیسے کوئی دیہاتی شہر میں آ کے دیکھتا ہے, کیونکہ پہلی بار میں جامعہ گیا تھا, اس سے پہلے نہیں گیا تھا. جہاں تک شعبے کا تعلق ہے تو شعبے میں جب میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک لمیم شہیم صاحب جو ہے وہ دفتر میں بیٹھے ہیں, اور ان کا نام تھا عثمان فاروقی صاحب مرحوم. وہ دفتر میں بیٹھے تھے اور اندر چیئرمین کی نشست پر پروفیسر ڈاکٹر محمد ولی اللہ صاحب براجمان تھے. اور یہ جو باغ وغیرہ لگا ہوا ہے یہ کچھ بھی نہیں تھا, یہ بعد میں اخلاق حسین رضوی صاحب نے اپنی محنت سے کوشش سے لگوایا, اور پام کے درخت وغیرہ یہ سب کچھ. اس وقت جو ہے باہر مٹی اڑ رہی تھی, اور میں نے جو بتایا آپ کو کہ میں نے رابطہ کیا چیئرمین سے اور چیئرمین نے حامی بھری اور میرا اس طرح سے داخلہ ہو گیا. تو پہلی ملاقات میری عثمان فاروقی صاحب سے اور دوسری پروفیسر ڈاکٹر ولی اللہ صاحب سے ہوئی, اور تاثر بہرحال دونوں کا تعاون کے اعتبار سے اچھا ہی تھا. اچھا, آپ کے وقت کے چند محبوب, اب ویسے تو ادارے جو آپ کے اساتذہ تھے میری بھی استاد تھے آپ سمیت, چند محبوب اساتذہ یعنی آپ کو سبھی پسند ہیں, لیکن کچھ ایسے لوگ جنہوں نے آپ کی شخصیت پہ اثر ڈالا, وہ اساتذہ آپ کے وقت کے؟ میں عرض کروں گا کہ جس وقت میں نے جوائن کیا ایز اے لیکچرر اور اس سے پہلے کوآپریٹو ٹیچر, تو اس وقت بہت سارے اساتذہ ماشاءاللہ وہاں موجود تھے, جن میں ڈاکٹر ولی اللہ صاحب, ڈاکٹر حسین صاحب, اخلاق حسین رضوی صاحب, سیدین زیدی صاحب, نعیم الحق صاحب, حسنین صاحب, میر جان محمد صاحب, عاقل فاروقی
نرگس صاحب، اعجاز احمد خان صاحب، یہ سب حضرات وہاں موجود تھے، جن میں سے چند ڈاکٹر مرزا اظہر حسین، ڈاکٹر محمد ولی اللہ صاحب اور اخلاق حسین رضوی صاحب، یہ چند سال میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ بعد میں دیگر اساتذہ کا ہمارا ساتھ رہا اور ہم نے ان کی شخصیتوں سے، ان کے علم سے، ان کی صحبت سے بے انتہا فائدہ اٹھایا اور دیر تک ان کے ساتھ رہے، اور پھر وہ حضرات ہمارے سامنے ایک ایک کر کے ریٹائر ہوتے گئے اور پھر دنیا سے بھی چلے گئے، اور پھر بس ہم رہ گئے، میں اور مجد اللہ قادری، جو کہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہم سینئر موسٹ تھے۔ اچھا، یہ تو آپ نے ذکر کیا اساتذہ کا، ایک غیر تدریسی عملے کا ذکر تو آپ نے کیا عثمان فاروقی کا، ہم لوگ بھی سب ان کو جانتے ہیں مرحوم کو۔ اس کے علاوہ اور کوئی غیر تدریسی عملے کے افراد جو آپ کو یاد ہوں اب تک ٹھیک سے؟ ہمارے آفس کے جو سپرنٹینڈنٹ تھے، آفس میں بیٹھنے والے، سب سے پہلے سراج صاحب تھے۔ وہ انڈیا سے یہاں ڈائریکٹ آ گئے تھے اور یہاں سے چلے گئے سعودی عرب، وہاں پر غیر قانونی داخلے کی بنیاد پر ان کے ساتھ ان کو کچھ سزا وزا ہو گئی، پھر واپس آ گئے تھے۔ اس کے بعد پھر ناصر تھے جو اب وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، وہ بھی جامعہ سے۔ اس کے علاوہ شاہد تھے، شاہد، ان کے بارے میں ہم نے سنا کہ انہوں نے ماشاءاللہ ڈگری وغیرہ حاصل کی ہیں اور وہ IB میں پڑھاتے ہیں، وہ آفس سپرنٹینڈنٹ تھے ہمارے۔ اس کے علاوہ دیگر عملے میں منصور عمر خان راک کٹنگ کے ماہر تھے، سیکشن بنانے کے، تھن سیکشن بنانے کے، اور مقصود عثمان چاچا ان کے بڑے بھائی، منصور عمر خان کے علاوہ عمر دراز خان صاحب، یہ سب، اور رضی ہمارا جو ہے وہ بہت اچھا ورکر تھا اس اعتبار سے کہ میوزیم میں کوئی آفیشیل انچارج نہیں تھا تو وہ میوزیم کی ساری چیزیں جانتا تھا، رضی الدین غالباً نام تھا اس کا پورا۔ تو یہ سب حضرات وہاں تھے اور نان ٹیچنگ کی حیثیت سے اور کام کرتے تھے۔ جعفر ایک مرحوم تھے، ان کا بیٹا آج بھی اشرف کام کر رہا ہے ڈپارٹمنٹ میں۔ تو یہ جعفر جو ہیں، انہوں نے بہت عرصے تک ڈپارٹمنٹ کی خدمت کی اور ہمارے یہاں کام کرتے رہے۔ اب ان کا انتقال ہو چکا ہے، ان کا بیٹا ہمارے یہاں اب موجود ہے، اشرف نام کا۔ چلیے ماشاءاللہ، یہ سارے جتنے نام آپ نے بتایا یہ ہمارے بھی جاننے والے لوگ ہیں۔ آپ ہمیں فیلڈ ٹرپ پہ لے کے گئے تھے، تو اس سے پہلے فیلڈ ٹرپ اور تعلیمی دورے کی کوئی اہم بات اگر آپ کو یاد رہی ہو، کشمیر کے دورے کی خاص، جس میں ہم لوگ بھی ساتھ تھے آپ کے ساتھ، تو کوئی خاص اہم دلچسپ بات جو آپ کو یاد رہی ہو فیلڈ ٹرپ، اپنی فیلڈ ٹرپ؟ سچ تو کوئی دلچسپ بات نہیں تھی، اس میں یہ تھا کہ کیونکہ فوجیوں کے ساتھ تھے ہم یادگار کیمپ کے اندر، تو اس میں صبح کو ایک چھوٹی سی پوری ملتی تھی اور ساتھ میں ایک چینی کے مگ میں چائے ملتی تھی، اور دوپہر کو جہاں ہمارے اسٹیشن ہوتے تھے وہاں پر وہ فوجی حضرات جو ہیں وہ دال اور روٹی پہنچا دیا کرتے تھے۔ وہ اتنی دال اور اتنی روٹی ہوتی تھی کہ ہم 3 دفعہ کھا لیں تب بھی بچ جاتی تھی وہ۔ تو اس طریقے سے ہم ان کے ساتھ تھے۔ البتہ ایک 1x1 انچ کی ایک بوٹی ہفتے میں ایک دن ملتی تھی جو ہم لوگ کھاتے تھے بہت خوش ہو کر کہ آج بوٹی ملی، آج تو روٹی، شاید غالباً اتوار کے دن چھٹی کا دن ہوتا تھا۔ دوسری چیز مجھے جو یاد ہے، آج بھی میرے پاس رکھی ہے فوٹوگراف، جس میں عائشہ صغیر اور تابندہ مرحومہ وہ اس میں موجود ہے تصویر میں۔ ہم کشمیر کے قلعے میں کھڑے ہوئے ہیں، میں اور مجد اللہ قادری اور عائشہ اور تابندہ، اور تیسرا نام میں بھول گیا، خاتون تھی آپ کی کلاس فیلو، وہ بھی ہمارے ساتھ موجود تھی۔ دوسرا یہ کہ حسنین صاحب اپنی اہلیہ کو لے کر پہنچ گئے تھے وہاں ہمارے بعد میں تفریح کے موڈ میں، وہ آفیشیلی نہیں گئے تھے، ان کی اہلیہ جو ہے وہ ہمارے تابعدار شاگرد ہونے کی بہت تعریف کرتی تھی، بتاتی تھی کہ بھائی، اور حسنین صاحب ہمیں بتاتے تھے کہ بھائی ہماری بیوی آپ کی جو ہے اس سے ہمارے تمام شاگردوں کی بہت تعریف کرتی ہیں اور استادوں کی۔ ماشاءاللہ۔ ویسے اس میں ایبا لطیفہ شیخ صاحب کو یاد ہوگا کہ وہ کسی نے پوچھا کہ آج کیا تاریخ ہے، تو غالباً فرخ سے المزید لکھا کہ آج دال کی 5ویں تاریخ ہے، تو یہ ہم لوگ اس زمانے میں دال کا ذکر کرتے تھے۔ اچھا شیخ صاحب، یہ بتائیں، آپ نے تعلیم کے بعد یعنی جب تعلیم مکمل ہوئی تو زمانے پہلے کوآپریٹو ٹیچر ہوتے تھے، ایڈ ہاک ٹیچر جو بھی آپ کہیں، وہ آپ نے اس سے شروع کیا تھا کام تدریس کا، تو وہ دورانیہ کتنے عرصہ تھا، کتنے دن آپ کوآپریٹو ٹیچر رہے آپ؟ آج کے دور میں اگر اشتہار آتا ہے تو اشتہار کی تاریخ سے لے کے سلیکشن بورڈ اور سینڈیکیٹ تک بسا اوقات کئی سال گزر جاتے ہیں، لیکن وہ عجیب بھی بات ہوئی میرے ساتھ، اور میں اور مجد اللہ قادری ہم دونوں پیرالل تھے، بالکل 100% پیرالل۔ ڈاکٹر ولی اللہ مرحوم نے مجھے بلایا، میں اس وقت وہ تھا کہ ضیاء الحق کا انقلاب آ چکا تھا، میں فالتو گھوم رہا تھا، رزلٹ میرا اناؤنس نہیں ہوا تھا، امتحان میں دے چکا تھا، تو انہوں نے مجھے بلایا اور بلا کے کہا کہ بھائی میں تمہیں خط لکھ کر دیتا ہوں، تم بلوچستان یونیورسٹی چلے جاؤ، وہاں تمہیں لیکچرر رکھ لیں گے۔ وہ مجھے کوئی پتہ نہیں تھا، کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ بھائی مجھے زندگی میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، بس گھوم رہا تھا فالتو۔ میں نے کہا نہیں، میں مان نہیں جاؤں گا، آپ نے رکھنا تو یہیں رکھ لیں۔ انہوں نے منع کر دیا، اس کے بعد پھر بلایا اور یہ کہا کہ بیٹھو اور لکھو درخواست، اور انہوں نے مجھے بتایا کہ دیکھو تمہاری 2nd پوزیشن ہے اور مجد اللہ قادری کی 1st ہے تمہاری کلاس میں، اس لیے میں نے ان کو بھی بلایا ہے۔ تو ہم دونوں کی درخواست وہ خود لے کے گئے مرحوم، اس وقت وہ جامعہ کراچی کے سینئر موسٹ پروفیسر تھے، وہ ساتھ لے کے گئے اور واپسی میں اپنے ہاتھ سے احسان رشید صاحب سے دستخط کرا کے لیٹر لے کے آ گئے رجسٹرار کی طرف سے کہ بھائی ان دونوں کا 750 روپے ماہانہ پر اپائنٹمنٹ ہو گیا ہے کوآپریٹو ٹیچر 6 ماہ کے لیے۔ اس کے بعد مجھے کسی نے کہا، یہ بات ہے 1 جنوری 1978 کی، اس کے بعد پھر کسی نے کہا کہ بھائی 6 جنوری کو اشتہار آیا ہے لیکچرر کا جیولوجی میں، تو میں حیران رہ گیا دیکھ کر کے کہ کلاسیفائڈ میں 2 لائن کا اشتہار تھا لیکچرر کا جیولوجی کے لیے، اب تو پورے صفحات کے اشتہارات آتے ہیں، اس وقت کلاسیفائڈ میں 2 لائن کا اشتہار آیا، اور وہ اشتہار جو ہے میں نے دیکھا اور وہ اپلائی کیا، مجد اللہ قادری نے بھی اپلائی کیا، اور ہم دونوں الحمدللہ کامیاب ہوئے۔ اور اس کی کچھ تاریخ اس طرح سے تھی کہ پہلی تاریخ
ज्वाइन किया एज कोऑपरेटिव। 6 तारीख को इश्तिहार आया, 28 मार्च को हमारा इंटरव्यू हुआ और इंटरव्यू के बाद सिंडिकेट हुई 2 अप्रैल को, और 1 अप्रैल से हमें लेक्चरर पक्के का जो है वो तकर्रुरनामा जारी हो गया। माशाअल्लाह। अच्छा, ये बताइए कि जब आपने दौर तालिब में जामिया से तालीम हासिल की, उसके बाद आपने पढ़ाना शुरू किया, जब पढ़ाना शुरू किया तो आपको एहसास हुआ कि जो कुछ पढ़ा था वो काफी नहीं था, या आपके ख्याल में जो कुछ पढ़ा था वो बहुत काफी था पढ़ाने के लिए? यानी उस वक्त एहसास क्या था आपको अपनी तालीमी सलाहियत, यानी अपनी जो कुछ आपने सीखा जामिया में? हमें ये एहसास था और वो आज भी है कि जितना हमें सीखना चाहिए था हमने उतना नहीं सीखा। अलबत्ता जो जिम्मेदारी दी गई पढ़ाने के हवाले से या लैब के हवाले से या फील्ड के हवाले से, कोशिश ये की कि सहूलतें हों या ना हो, उनको कमा कहूँ जो है उस जिम्मेदारी को पूरा किया जाए, और उसको किया अल्हम्दुलिल्लाह। जहां तक सीखने का ताल्लुक है तो मैं समझता हूँ आदमी सारी उम्र सीखता रहता और कभी वो चीज खत्म नहीं होती। तो ऐसे ही हमारे पास ऐसे असातिज़ा मौजूद थे। मेरे सब उस्ताद मेरे लिए काबिल एहतराम है और बहुत ही लायक फायक हैं, लेकिन 2 उस्ताद मेरे जिनको मैं याद रखता हूँ और मैं समझता हूँ कि मेरे पास जो थोड़ा बहुत मामूली सा इल्म है उसमें उनका बहुत अमल दखल है। एक आकिल फारूकी साहब और एक प्रोफेसर जमीर जान मोहम्मद रिजवी साहब। ये 2 अफराद जो हैं इनसे हमने ज्यादा सीखा है, और जान मोहम्मद के ही जेर असर मुझे सेडिमेंटोलॉजी का शौक हुआ और मैंने उसको आगे पढ़ा और पढ़ाया। अच्छा, ये बताइए, इस वक्त मैं चाहता हूँ कि उस वक्त जब आपने लेक्चर की जॉब शुरू की, पढ़ाना शुरू किया, उससे कोई खास चैलेंज ऐसा आपको महसूस हुआ जो आप चाहेंगे कि वो जो नौजवान असाद हमारे अब आ रहे हैं वो आपके इस तजुर्बे से फायदा उठा सकें? तो ऐसी मुश्किल आपको आई और आपने कैसे हल किया, जो आप बताना चाहें जो नौजवान आज ज्वाइन कर रहे हैं जामिया को? नहीं, वो मुश्किल थी और वो मुश्किल आज भी है, और वो है रिसोर्सेस की कमी। यूनिवर्सिटी टीचर जो है वो सिर्फ टीचर नहीं होता, वो रिसर्चर भी होता है। हमारे यहाँ शोबे में खासतौर पर, दूसरे शोबे में तो मुझे नहीं मालूम कि क्या सूरत है, कहीं कमोबेश रिसर्च रही है, चलती रही है, लेकिन हमारे यहाँ सहूलतों की बहुत कमी थी। सिर्फ इस हद तक पैसे होते थे कि हम अपना फील्ड वर्क करा लें, फाइनल का और 3rd ईयर का, और उसके अलावा मजीद अगर आप चाहें कुछ काम करना तो आपके हाथ बंधे हुए थे कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं थे। इस वजह से आप सिर्फ वही काम करते थे जिनकी के टाइम टेबल में इजाजत है या गुंजाइश है, उसके अलावा हम कुछ नहीं कर पाते थे। तो बहरहाल हम दूसरी एक सूरत हाल ये होती है, एक लाइजन कायम हो असातिज़ा का शोबे के इंडस्ट्री के साथ, जो कि बहुत हमारे शोबे में बहुत कम था, ना होने के बराबर था। इस वजह से भी हम जो इल्म एक्चुअली एक तो हम अपने असातिज़ा से हासिल करते हैं, दूसरा इल्म इस वक्त दुनिया में क्या हो रहा है वो उससे हासिल करते हैं, और दुनिया में इस वक्त क्या हो रहा है ये हमें इंडस्ट्री बताती है, और हम उस तक नहीं पहुंच सके। तो हम ये चाहते हैं अब भी कि जो असातिज़ा हैं वो फर्दर लाइजन को कायम करें इंडस्ट्री के साथ, और उसमें जो है वो रिसर्च के लिए अपने लिए सहूलतें और मौके ढूंढें और अपने इल्म को बढ़ाएं, खास तौर पर इस हवाले से कि वो अपने शागिर्दों को ये बता सकें कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। किताब में तो जो लिखा हुआ अपनी जगह है, उसमें कोई शुबा नहीं है और वो बिल्कुल सही है, लेकिन आज दुनिया में क्या हो रहा है और किताब से वो किस तरह से एडवांस हो चुका है और मुख्तलिफ है, ये जरा सा हमारे यहाँ कमी रही है, इसको हमें दुरुस्त करने की जरूरत है। अच्छा, ये बताइए शेख साहब, आपने पहली बार सदर शोबा की जिम्मेदारी कब, मेरे ख्याल आप 1-2 बार रह चुके हैं, पहली बार आप सदर शोबा कब बने? 2002 में और 2012 में। अच्छा, एक और बात, जो जितना आपको मैं जानता हूँ, आपको जो है आपका शौक जो मुझे नजर आता है पढ़ने पढ़ाने की तरफ से, लोगों की मदद के लिए, लोगों को तालीम का शौक दिलाने के लिए है, फील्ड ट्रिप, यानी इस किस्म का आपका शौक ये है, पर्चे लिखना, ये करना, मकाले लिखना, जबकि सदर शोबा की जिम्मेदारी तो बड़ी हद तक इंतजामी किस्म की है। तो आपको कैसा लगा? आपकी तबीयत के मुताबिक था या आपको मजा नहीं आया? मैंने अभी अर्ज किया कि आप यकीनन आगे बढ़ के जा सकते हैं अपनी हदूद से, जितना चाहें, आपको कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन जो सदर शोबा की जिम्मेदारी है या इंतजामी जिम्मेदारी है वो यकीनन एक लिमिटेड होती है, और उसमें आप उसको मुकम्मल कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि मैंने अपनी जिम्मेदारी को इस हद तक पूरा किया कि जिस चीज की जरूरत थी वो की। ये एक अलग बात है कि आगे बढ़ के नहीं गया, छलांगे नहीं लगाई और जो करना चाहिए था वो किया, लेकिन उससे आगे जो जाना चाहिए था वो आगे नहीं जा सके या नहीं गए, शायद अपना मिजाज हो या हालात की वजह से हो, दोनों बातें इसमें हो सकती हैं। तो हमने जो है वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी की, लेकिन जिम्मेदारी उससे बढ़कर आगे है। हमारे यहाँ 2 अफराद के मैं नाम लूंगा जो इसमें आगे हैं। एक डॉक्टर वकार हुसैन जो इंडस्ट्री से लाइजन में बहुत आगे हैं हमारे तमाम असातिज़ा के मुकाबले में, और दूसरे डॉक्टर शाहिद नसीम जो कि एक प्रोफेसर बाप की औलाद हैं और उनको के रिसर्च का शौक है, और उन्हीं के रिसर्च के शौक को मैंने इस्तेमाल किया। जैसे अंधे और लंगड़े की कहानी होती है कि दोनों चलते हैं एक दूसरे कंधे पर बैठकर, ऐसे ही मैं कुछ चीजों में बेहतर जानता था और कुछ चीजों में डॉक्टर शाहिद नसीम जानते थे, और इस तरह से हमने जो है वो अपनी रिसर्च पूरी की। लेकिन रिसर्च जो है वो इस तरह नहीं थी कि वो इंडस्ट्री बेस्ड ज्यादा नहीं थी, उसमें शायद मैं भी और तमाम दीगर असातिज़ा भी जो रिसर्च करते हैं उसमें एक चीज जो डोमिनेट करती है वो ये है कि हमारी जो तरक्की के लिए रिसर्च की जरूरत है वो पूरी हो जाए और हम जो है वो प्रोफेसर बन जाएं या
چیئرمین بن جائیں یا اور دیگر انتظامی عہدے ہمیں مل جائیں. تو وہ اس حد تک یقیناً لوگوں نے کام کیا. میرے بھی 20-30 پرچے ہیں اور شاہد نسیم کے تو ماشاءاللہ 60 ہو گئے ہیں اب اس وقت. وہ اب بھی ریسرچ میں لگے ہوئے ریٹائرمنٹ کے بعد بھی. تو وہ ان کا ایک پیشن تھا, شوق تھا, جس میں وہ لگے رہے اور ان کے ساتھ لگ کر میں نے بھی کام کیا. میں شاہد نسیم کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ لگایا اور کچھ میری صلاحیتوں سے فائدہ اٹھایا اور کچھ اپنی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھا کر ہم دونوں الحمدللہ پروفیسر اور چیئرمین بنے. اچھا شیخ صاحب, کچھ حساس سوالات. آپ کے دور میں طلبہ یونینیں بڑی سرگرم ہوتی تھی, جب آپ طالب علم تھے تب بھی, جب آپ پروفیسر ہو گئے, جب آپ نے ٹیچنگ شروع کر دی تب ابتدائی دے رہا ہوں, اس کے بعد تو اچھا, اس کے بعد جو ہے آپ نے یونین پہ پابندی کا مشاہدہ بھی کیا ہوگا, یونین پابندی لگ گئی. آپ کو ان دو ادوار میں جب یونینیں ہوتی تھیں اور جب پابندی لگ گئی, اس میں کوئی فرق نظر آتا ہے مثبت یا منفی؟ اصل میں جو 2 ادوار گنائے آپ نے وہ میرے ساتھ کچھ اس طرح سے ہیں کہ جب میں طالب علم تھا تو یونین تھی اور جیسے ہی میں پاس آؤٹ ہوا یونین بند ہو گئی, پابندی لگ گئی ضیاء الحق صاحب کی طرف سے. اور جامعہ میں تو وہ دور ہم نے دیکھا ہے جو کبھی نہیں دیکھا, کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا. وہ پابندی اس طرح سے تھی کہ جامعہ میں ہم داخل بھی نہیں ہو سکتے تھے. عموماً یہ ہوتا ہے کہ جامعہ کسی وجہ سے اگر بند ہو تو انتظامیہ اور اساتذہ آتے رہتے ہیں, اپنے کام کرتے رہتے ہیں, لیکن اس دور میں انتظامیہ اور اساتذہ کو بھی شاید وائس چانسلر تو آتے ہیں, ہمیں نہیں معلوم, ہم بھی نہیں جا سکتے تھے. تو ہمارے پاس بالکل 2 شارپ ایکسچینج کے ساتھ 2 ادوار ہیں. جب ہم اسٹوڈنٹ تھے تو یونین تھی, جب ہم پروفیسر بن گئے, ٹیچر بن گئے تو یونین نہیں تھی. البتہ یونین کے نہ ہونے کا جو نقصان ہم نے دیکھا وہ نقصان یہ تھا کہ ہر جو بغل بچہ تحریک ہے کسی کی بھی, وہ اٹھ کے چلی آ رہی ہے اور چھری اور ڈنڈے اور لاٹھی لے کے اور بندوق لے کے اور اپنی باتیں منوانے کی کوشش کر رہی ہے. تو وہ یونین کے ہونے سے ان تحریکوں کو دبایا جا سکتا تھا, دبایا گیا تھا. لیکن جب یونین نہیں رہی اس وجہ سے ان کو کام کرنے کا موقع نہیں ملا آفیشلی طلبہ کو, تو وہ پھر دوسرے چینل سے آنے لگے اور آئے, اور پھر اس میں ایسے لوگوں کو بھی آگے آنے کا موقع ملا اور اپنی بات زبردستی منوانے کا موقع ملا جو کہ مناسب رویے نہیں رکھتے تھے. اچھا, ایک اور بات جو آپ کے دور میں رہی, اس دوران کراچی شہر پر لسانی سیاست کا بڑا غلبہ تھا. سنا ہے کہ جامعہ کا اساتذہ بھی دباؤ پڑتا تھا, تو آپ کو کوئی ایسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑا اس دوران جب لسانی سیاست کا زور تھا کراچی میں؟ ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے کہ ایک ہماری کلاس, ہمارے یہاں پورے اسٹوڈنٹس کی ایک کلاس گروپ تھا, مجھے ان کا ایئر یاد نہیں ہے, وہ پورے ادھر ہی تھے, اس طرف ہی تھے. اور یقیناً مجھ پر ذاتی طور پر تو کوئی دباؤ نہیں تھا کسی قسم کا بھی کبھی بھی کہ مجھے کوئی ناجائز کام کرنے کو کہا گیا ہو. لیکن بہرحال ان کا اثر رسوخ, ان کی ایکٹیویٹیز واضح طور پر ڈپارٹمنٹ میں, شعبے میں نظر آتی تھی. پھر یہ ہوا کہ غالباً آفاق صاحب نے جنم لیا اور ان کے جنم کے ساتھ ہی کچھ لوگ ان کی طرف چلے گئے اور پھر وہ کلاس جو تھی وہ بھی ادھر چلی گئی. اس کے بعد پھر وہ کلاس جو ہے وہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو سر پہ چڑھ کے آتے تھے اب وہ خود چھپتے پھر رہے ہیں, یہ بھی ہم نے دیکھا. تو نتیجہ یہ ہوا کہ جو بھی منفی ایکٹیویٹیز تھیں یا ٹیکٹکس تھیں طلبا کی یا طلبا کے یا نام نہاد طلبا کی, وہ بڑھ گئیں مزید. پہلے ایک گروپ تھا, اب کئی ہو گئے. تو یہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا رہا اور پھر آہستہ آہستہ آپ نے دیکھا کہ شہر میں بھی اور ہر جگہ وہ جو لسانی گروپ تھے وہ ختم ہوتے گئے اور نتیجے میں اب نسبتاً ان کی طرف سے تو سکون ہے. اچھا, آپ نے ذکر کیا تھا شروع میں یعنی انڈسٹری اور جامعہ کا. آپ کے دور میں جب آپ تدریس آپ نے شروع کی تھی اس زمانے میں جعلی طلبہ کے لیے تیل اور گیس کی صنعتوں میں ملازمتوں کے بہت سارے مواقع سامنے آئے تھے پرائیویٹ اداروں سے. یعنی اس سے پہلے جب تھے تو زمانے میں جب ہم نے MSc کیا تھا تو خالی PPL, PIDC اور GSP وغیرہ ہوتی تھی. اس کے بعد دیکھا ہوگا تیل کمپنیوں میں BP تھی, لاسمو تھی, BHP, پھر سروس کمپنیوں کے اندر خدمت اداروں میں اسپیریسن, جیو سروس, ہم آئے بیکر کے ساتھ. اس دوران جامعہ کراچی اور صنعت کے رابطے کا کیا حال تھا, کس نوعیت کا رابطہ تھا اس دوران؟ جب ہم نے پاس کیا ہے اور جوائن کیا ہے ایز اے ٹیچر تو اس دوران ہم جو ہے وہ یہ دیکھتے تھے کہ صرف چند کمپنیاں ہیں جہاں کوئی اکا دکا ہمارا طالب علم ہمارے ساتھ ہی چلا جاتا ہے, نوکری کر لیتا ہے, جس میں چند نام میں لے سکتا ہوں کہ جن کو نوکری ملی شروع میں, بعد میں وہ نوکری نہیں ملی ان کو. پھر آہستہ آہستہ کمپنیوں کا ظہور ہوا باہر کی, ان میں ہمارے طالب علم جانے لگے. پھر چند سال کے بعد یہ ہوا کہ جو بھی گروپ داخلہ لیتے تھے وہ ہوتے تھے شاید 80-90, لیکن جو پاس آؤٹ ہوتے تھے وہ آہستہ شرنک ہوتے تھے, گروپ رہ جاتا تھا 20-25-30 اس طرح سے رہ جاتے تھے. تو وہ پھر ان کو ہم نے یہ مشاہدہ کیا کہ ایک سال کے اندر اندر سب کھپ جاتے ہیں. اس کے علاوہ ایک چیز جس کا ذکر کرنا ضروری ہے وہ ہے انجینئرنگ جیولوجی. انجینئرنگ جیولوجی کی جابس غالباً لوگوں کو ادراک ہوا کہ صاحب اب ہمارا معاملہ نہیں چلے گا بغیر مٹیریل ٹیسٹ, راک ٹیسٹنگ اور سائٹ ٹیسٹنگ کے. تو وہ سب راک ٹیسٹنگ, مٹیریل ٹیسٹنگ, سائٹ ٹیسٹنگ شروع ہوئی. اس کی وجہ سے بہت سے ہمارے شاگردوں کو ایز اے مٹیریل انجینئر نوکریاں ملی. تو اس کا بھی ایک عمل دخل تھا پازیٹیو جیولوجی کے آگے بڑھنے میں بہرحال. لیکن پھر بھی اتنا کام پاکستان میں نہیں تھا. اگر فرض کر لیجئے کہ 10-20 کمپنیاں کام بھی کر رہی تھیں تو ان میں 10-20 آدمی ہی ایبزارب ہو سکتے تھے, اس سے زیادہ نہیں ہو سکتے تھے, کیونکہ ان
کا بھی کام بہت زیادہ پھیلا ہوا نہیں تھا، لمیٹڈ کام تھا ہر کمپنی کا، اور اس وجہ سے یقیناً لوگوں کو اپنے ساتھ لگاتے تھے کام کے لیے، لیکن وہ بھی لمیٹڈ۔ شیخ صاحب اسی دوران یعنی جس زمانے میں یہ نئی جاب اپرچونٹی ہے، اس زمانے میں ایک اور چیز بڑی اچھی محسوس ہوئی جو میں بھی انوالو تھا اس کے اندر، کہ پی اے پی جی اور ایس پی جو ہے پروگرام کرتے تھے یہ لوگ، اس میں جامعات کا تعلق کافی بڑھا، یعنی کافی دعوت نامے آتے تھے، تو اس دوران یعنی جامعہ کے طلبہ اور اساتذہ کو مدعو کیا گیا تھا، آپ بھی کئی بار اسلام آباد تشریف لائے اس میں، تو اس دوران جو ہے آپ کے خیال میں کہ شعبہ ارضیات نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا یا ہمیں کچھ اور بھی کرنا چاہیے تھا اس دوران؟ فائدہ نہیں اٹھایا، یقیناً میں گیا اور اس میں شریک بھی ہوا، بطور چیئرمین بھی گیا شریک ہوا، بطور ٹیچر بھی گیا شریک ہوا، لیکن جو ایک ہمارے ہاں کا ذہن بنا ہوا تھا وہ ریسرچ کی طرف نہ جانے کیوں مائل نہیں ہوتا تھا۔ پشاور یونیورسٹی اور پنجاب یونیورسٹی یہ لوگ ہم سے بہت آگے تھے اس معاملے میں، اور یہ آپس کے لائجن کے ساتھ اور کمپنیوں کے تعلق کے ساتھ یہ لوگ ریسرچ کرتے تھے، اور ان کے پاس پروجیکٹس بھی ہوتے تھے، ان کے پاس پیسے بھی ہوتے تھے اس حوالے سے، ضروریات بھی ہے، تو وہ ہمارے ہاں نہیں ہوا۔ میں بھی ذاتی طور پر اس سلسلے میں شاید کے ذمہ دار ہوں، اور دیگر اساتذہ اور دیگر چیئر پرسن حضرات بھی ذمہ دار ہیں کہ کسی نے اس تعلق کو جو ریسرچ کا تعلق تھا دوسری جامعات کے ساتھ اور ایس پی ای اور پی اے پی جی کو حوالہ بنا کر یا ان کے تعلق سے، ان کے سہارے سے آگے بڑھنے کی کوشش کی، لیکن ہمارا جو نتیجہ یہ ہے کہ ہم یا تو کر نہیں پائے یا کیا تو اس کا رزلٹ ہم کو نہیں ملا۔ اچھا شیخ صاحب، آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ آپ دوسرے اساتذہ کے ساتھ مل کر کے آپ نے ریسرچ کا کام کیا، آپ کے 30-35 قریب جو ہے مقالے شائع ہوئے، اور شاہد نسیم کے تو آپ کہہ رہے ہیں غالباً 70 یا 80 مقالے شائع ہوئے، میں نے خاصا کام کیا ریسرچ کے اوپر، اور ظاہر ہے کہ جامعات کا کام ریسرچ بھی ہے، تو یہ بتائیں کہ صدر شعبہ کی حیثیت سے آپ نے ریسرچ کے لیے کوئی خاص یعنی اقدام اٹھائے طلبہ کی تربیت کے لیے یا ان کو ان میں شوق دلانے کے لیے ریسرچ تحقیق کا کوئی ایسا کام ہوا آپ کے دور میں، یا آپ سے پہلے یا آپ کے بعد؟ ہمارے سے پہلے ہوا نہ ہمارے سے بعد ہوا نہ ہمارے دور میں ہوا، کیونکہ میں نے عرض کیا کہ صرف 2 افراد کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس حوالے سے آگے بڑھے، ڈاکٹر وقار حسین لائجن کے حوالے سے کمپنیوں کے ساتھ اور یا دوسری یونیورسٹیوں کے ساتھ، اور شاہد نسیم خود اپنی ریسرچ کے حوالے، لیکن وہ شاہد نسیم جو ہے وہ اچھا کام کیا انہوں نے اور ریسرچ کی ہے اور وہ نالج رکھتے ہیں، لیکن خرابی وہاں بھی یہی رہی ہے کہ وہ کنویں کے مینڈک رہے ہیں، یعنی آپ نے خود ہی کام کیا، خود ہی اس کو انجوائے کیا، خود ہی اپنے الماری میں اس کو پرنٹ کروا کے رکھ دیا، تو نتیجہ یہ ہے کہ رابطہ جو ہے جس کا فقدان تھا اور رہا وہ ہمارے ہاں آج بھی ہے اور ماضی میں بھی تھا۔ حالانکہ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ نئے اساتذہ، یہ الگ بات ہے کہ 20 کی گنجائش ہے ہمارے یہاں اساتذہ کی، لیکن کام اس وقت شاید 8 ہی کر رہے ہیں، لیکن 5 اساتذہ نے، یہ بڑی اچھی بات ہے کہ پی ایچ ڈی کیا ہے، اور اگر وہ چاہیں تو اس کو آگے بڑھا سکتے ہیں، کیونکہ یقیناً پی ایچ ڈی جب کسی کے نام کے ساتھ لگا ہوتا ہے تو اس کا ایک پی ایچ ڈی کے ڈگری کا اس شخص کے لیے ایک روب ہوتا ہے دوسروں کی نظر میں۔ تو آپ کو غیر رسمی تقابلی جائزہ پیش کر سکتے ہیں آپ کہ ہمارا معیار جامعہ کراچی کا معیار اور دوسری جامعات کا معیار کیا فرق ہے، یعنی بہتر یا برتر یا مثبت یا منفی؟ یقیناً میں بہت دیر سے ریسرچ کی بات کر رہا ہوں، لائجن کی بات کر رہا ہوں، تعلق کی بات کر رہا ہوں، تو اس میں یہ سمجھتا ہوں، شاید دوسرے لوگ مجھ سے ایگری نہ کریں، لیکن ان کے ہاں طلبہ میں خاص طور پر ریسرچ آگے تھی، طلبہ ریسرچ کرتے تھے، لیکن جو قابلیت میرے اساتذہ کی تھی، نعیم الحق جان محمد صاحب، عاقل فاروقی صاحب، اخلاق حسین رضوی صاحب، خصوصاً ان افراد کی، باقی افراد میرے لیے قابل احترام ہے اور میں نے ان سے بہت سیکھا ہے، لیکن ان افراد کی قابلیت جو ہے وہ بہت زیادہ تھی، اور ان کی قابلیت کی وجہ سے اور ان کے سکھانے کی وجہ سے ہماری جو معلومات کا معیار تھا، نالج کا معیار تھا جیولوجی کی، وہ چاہے بکش ہی رہا ہو لیکن وہ بہت اچھا تھا، بہت اعلیٰ تھا، جبکہ مقابلتاً دوسرے جامعات کے اسٹوڈنٹس اتنی ڈیپتھ میں نالج نہیں رکھتے تھے، البتہ ان کے نام کے ساتھ کچھ پرچوں کی لسٹ ہوا کرتی تھی۔ جی شیخ صاحب، ایک سوال جو میں عام طور سے تمام ماہرین سے پوچھ رہا ہوں، اور آپ چونکہ ابھی حال ہی میں آپ جامعہ سے ریٹائر ہوئے ہیں اور ظاہر ہے کہ آپ کے نالج بیس بہت اپ ٹو ڈیٹ ہے، اور پھر آپ مسلسل پرچے بھی لکھتے رہے، 30-40 کے قریب آپ نے لکھی ہے۔ اب جو نیا چیلنج آ رہا ہے دنیا میں وہ ہے گلوبل وارمنگ کا، دنیا بڑی پریشان ہے ماحول کی آلودگی سے، اور اب جو آ رہا ہے کہ نیا ایندھن ایسا ہونا چاہیے جو کاربن سے پاک ہو، کاربن فری ان کی بات ہو رہی ہے، یعنی اس کا مطلب بجلی سے چلنے والی گاڑیاں جو لائی جائیں گی، اور اس سلسلے میں بہت سے ملکوں نے اہداف بھی طے کر لیے ہیں، کچھ کہہ رہے ہیں 2030، کچھ کہہ رہے ہیں 2050، بظاہر یہ لگتا ہے کہ شاید 2060 تک پلان ہے کم از کم انسانوں کا کہ وہ پیٹرول کی گاڑیاں جو ہیں ختم کر دیں گے۔ تو امریکی جو کمپنی ہے جنرل موٹرز، اس کا کہنا یہ ہے کہ جو گاڑیاں بجلی سے چلتی ہیں ان میں دھات جو ہے اس کا استعمال 8 گنا بڑھ جائے گا ان کاروں کے مقابلے میں جو پیٹرول سے چلتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں تیل اور گیس کے ساتھ ہم کو دھات کی تلاش کا کام بھی کرنا پڑے گا، جو زیادہ بڑھانا پڑے گا منرالوجی وغیرہ کی، چونکہ آپ کا تعلق ہے بھی، دلچسپی بھی ہے کہ منرالوجی سے، پیٹرولوجی سے، اور آپ نے کافی اس پہ پیپر
پر بھی لکھیں. آپ کیا فرماتے ہیں کہ ہماری صف بندی کیسی ہونی چاہیے, تعلیمی صف بندی جسے کہتے ہیں, کس نوعیت کی ہونی چاہیے کہ ہم اس چیلنج کا مقابلہ کر سکیں جو دنیا میں آ رہا ہے گلوبل وارمنگ کے حوالے سے؟ اور یہ کہ اکنامک جیولوجی ایز سچ اس پر زیادہ اتنا کام ہونا چاہیے تھا, وہ نہیں ہوا, اور اگر ہوا بھی ہے تو وہ مختلف اسٹریٹجک شعبوں میں, جیسے میں نے ابھی عرض کیا تھا پہلے کہ ایئر کرافٹ انڈسٹری فار ایگزامپل, اس میں الیکٹرانکس کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ میٹلرجی کی ہے. تو اس حوالے سے کام ہوا ہے, ہو رہا ہے, اور دنیا کے اعلیٰ ترین معیاروں پر ہو رہا ہے. لیکن اس میں اس کی ایک کمزوری یا خرابی یہ ہے کہ وہ صرف اسٹریٹجک ڈپارٹمنٹس ہی کر رہے ہیں ان کو اپنی ضرورت کے لیے. عام عوام سے یا عام لوگوں سے یا انڈسٹریل کامن انڈسٹری کے لوگوں سے ان کا رابطہ نہیں ہے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ جو ایڈوانسمنٹ جیسے میں نے عرض کیا کہ اسٹریٹجک ڈپارٹمنٹس میں ہوئی ہے, اس ایڈوانسمنٹ کو یہاں لانے کی ضرورت ہے. اور اسی اعتبار سے ابھی کل میں نے اخبار میں پڑھا کہ وزیر اعظم برطانیہ نے حکم دیا ہے کہ ہر نئی بلڈنگ بننے والی بلڈنگ کے اندر جو ہے وہ ایک چارجنگ ٹرمینل لگایا جائے. تو یقیناً یہ بڑی اچھی بات ہے, اور اس سے اس انڈسٹری کو, ٹرانسپورٹ انڈسٹری کو جو کہ بیٹری بیسڈ ہوگی, اس کو چلانا آسان ہوگا. لیکن ایک چیز جو میری آبزرویشن میں ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر جو خطرناک صورتحال ہو سکتی ہے جس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے یا اس پر کام کرنے کی ضرورت ہے, کہ کئی بار میں نیٹ پر دیکھ چکا ہوں اور اخبارات میں بھی کہ جو لیتھیم بیٹری خاص طور پر اس میں استعمال ہوتی ہے وہ اگر کسی طریقے سے خرابی کی طرف مائل ہو جائے تو وہ پھر قابو میں نہیں آتی اور پوری وہیکل کو جو ہے تباہ کر کے چھوڑتی ہے. تو اس چیز کو بھی ذرا دیکھنے کی ضرورت ہے. یقیناً انڈسٹری منرل بیسڈ ہے اور ہو سکتی ہے, اور جو اسٹریٹجک ڈپارٹمنٹس ہیں ان کو ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ عام انڈسٹری کی جو پاکستان کی اکنامی کو لے کے چلتی ہیں ان کو جو ہے وہ سپورٹ کریں, ان کو گائیڈ دیں, ان کی مدد کریں اور ان کو سہولیات فراہم کریں. تو یقیناً کام ہو رہا ہے اور ہوگا, ماضی میں بھی ہوتا رہا ہے, صرف اس کو ایک دوسرے کو بتانے کی ضرورت ہے. تو شیخ صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ گفتگو میں بہت مزہ آ رہا ہے, وہ کہیں اور سنا کرے کوئی. آپ تو ماشاءاللہ ویسے بھی آپ کی بات ہمیشہ ہم سنتے رہے, بڑا لطف آتا ہے آپ کی بات سننے میں, لیکن ہر گفتگو کو بہرحال ختم کرنا پڑتا ہے, کہیں پر تو شاید اس مرحلے پہنچ گئے. آپ کے انتہائی شکریہ, لیکن اس کے ساتھ میں چاہتا ہوں اس سے پہلے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں جامعہ کراچی کی جو نئی اساتذہ جو ہیں, بلکہ ہمارے لیے تو بڑی خوشی کی بات یہ ہے کہ غالباً آج کل چیئرمین صاحبہ جو ہیں وہ بھی ایک خاتون ہے جامعہ کی. میں سمجھتا ہوں اس میں بڑا آپ لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ آپ نے ان خواتین کو اس طرح گروم کیا. غالباً 4-5 لڑکیاں ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کیا. تو اگر آپ کوئی نئے اساتذہ جو ہیں ہمارے اور طلبہ, ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں. میں صرف ایک پیغام دوں گا, اور وہ پیغام جس کا متاثر یعنی متاثرین میں سے میں بھی شامل ہوں, اور وہ ہے کہ وقت کا صحیح استعمال, وقت ضائع نہ کریں, اور جس وقت جو کام کرنا ہے وہ اپنے وقت پر کریں, اور ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے خالی کبھی نہ بیٹھے رہیں. بس یہ میں کہنا چاہتا ہوں. جناب بہت بہت شکریہ شمیم شیخ صاحب, آپ کے وقت کا اور بہترین جسے کہتے ہیں کہ جوابات کا, جس سے مجھے یقین ہے کہ ہمارے جو نئے اساتذہ ہیں اور طلبہ ہیں اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور اس کے ساتھ ہی سامعین اور ناظرین کو بھی خدا حافظ.